کیا کر رہے تھے ہم بلا جیلس کیوں ہوتے ہیں کہ لوگوں میں نیگیٹیوٹی کیوں ہوتی ہے, لوگوں میں لوگ جیلس کیوں ہوتے ہیں. تو پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیوں ہوتا ہے, تو آپ نے کہا کوئی اس لیے کہ لوگ جو ہیں جل جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. تو میں نے اس کو میں عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں نا جی, ان ساروں کے پیچھے ہر بندے کی اپنی انکیپیسٹی ہوتی ہے اور انکیپیبلٹی ہوتی ہے. جن جن چیزوں کے بارے میں ہماری کیپیسٹی کم ہوتی ہے, جب ہم دوسرے بندے کو اپنے سے زیادہ کیپیسٹی والا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر پھر نیگیٹو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ نے سر نے کہا کہ پھر ایک رشک بھی ہوتا ہے, تو کیسے ہم کنورٹ کر دیں حسد کو رشک میں, کیونکہ رشک تو ایک بہت زبردست کوالٹی ہے نا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے, اور کچھ اور لوگوں نے فلاسفرز نے یہ بات ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ انسانوں کے ایٹیچیوڈ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ان کا ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچیوڈ, اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچیوڈ. ارننگ ایٹیچیوڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ مٹیریل سے متعلق ہوتی ہیں, یعنی اور وہ ہر وہ چیز جس کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اس کے اضافے کا نام ارننگ ہے, اور ہر وہ چیز جس کو پیسے سے نہ خریدا جا سکے اس کو ایکوائر کرنے کا نام لرننگ ایٹیچیوڈ ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر انکیپیسٹی کم ہو تو ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو ارننگ ایٹیچیوڈ سے لرننگ ایٹیچیوڈ پر کنورٹ کرنا چاہیے اپنی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ. جس بندے کا ارننگ ایٹیچیوڈ نا, ایک آدمی کا اتنا بڑا پلازا ہے اور ایک آدمی کا اتنا بڑا پلازا ہے, تو جو ارننگ ایٹیچیوڈ میں بندہ ہے نا وہ کہے گا کسی طریقے سے میں اس کو توڑ کے نا اپنے برابر کر لوں, اور جو لرننگ ایٹیچیوڈ وہ کہے گا کسی طریقے سے میں اپنا والا اس کے برابر کر لوں. تو خواہش تو اس کے برابر ہونے کی ہوگی, لیکن ایک جو ہے وہ اس کو گرا کے برابر کرنا چاہے گا, اور دوسرا اس کو اپنے آپ کو بڑھا کے وہ کرنا چاہے گا. تو لہٰذا جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے ان سب کے لیے اگر, اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا اگر تو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ تو بہت آسان ہے, کیونکہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس پر آپ کا کنٹرول ہے, وہ آپ خود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں باقی سارے چینج ہو جائیں. اچھا, آپ کے اپنے کنٹرول کو, اب بور تو نہیں ہو رہے ان باتوں سے؟ اچھا, اگر آپ کے اپنے آپ کو سیدھا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ کے اپنے اختیار کے اندر ہے نا. تو اپنے آپ کو تو بندہ سمجھا سکتا ہے کہ اب سے آن ورڈ میں نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, چاہے وہ فزیکل کیپیسٹی ہے. فرض میں آپ کو ایک آدمی اپنے زیادہ سمارٹ نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی ایکسرسائز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی فزیکل اس پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انٹیلیجنٹ زیادہ نظر آ رہا ہے تو اپنی کتاب میں اور پڑھنا شروع کر دیں. ایموشنلی زیادہ بیلنس نظر آتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ہماری ایج میں کہ پیرنٹس خاص طور پر کہ بچوں کے اندر یہ کیسے کریں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ طارق صاحب آئیے. بس یہ انہوں نے مجھے گھیر لیا سر, تو میں بات کروں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ بہت شکریہ. تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوسرے کے اندر خاص طور پہ جو ہمارے متعلقین ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں مگر وہ اپنے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے. اکثر ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں نا, تو بچے فکر مند نہیں ہوتے اپنے بارے میں, تو وہ باقی گھر والے سارے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ان کے اندر یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے جو کہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سی لبرٹی دیں اور غلطی کرنے پہ پریشان نہ ہو. میں فرض کریں بچہ امتحان میں فیل ہو گیا, اچھا پھر کیا کریں, فیل ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کے فیل ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر چینج آ جائے. تو بچوں کے فیلئر سے نہیں گھبرانا چاہیے, ان کی غلطیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے, اور ان کو لبرٹی دینی چاہیے اور تھوڑا سا ان کو فریڈم دینی چاہیے. تو اس سے آہستہ آہستہ ان کی کیپیسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات. اور آپ نے کیا بات کہی تھی اس کے علاوہ؟ کہ نظر جو لگتی ہے یہ کیا. اچھا, اس کا جو کوئی اسپرچل یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے نا, اس پر تو میں اس قابل نہیں ہوں کو بات کرنے کے لیے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا نا کوانٹم فزکس اور جو انرجی کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی بنیاد پر میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ ہم سارے کے سارے نا بنیادی طور پر ایک فزیکل اینٹی نہیں ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اور یہ بات اب سائنس بھی کہتی ہے نا, ایک زمانے میں تو یہ سارے بزرگ کہتے تھے نا, اور اب یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر ایک فزیکل اینٹی نہیں ہیں, ہم بیسیکلی انرجیز ہیں. اچھا, وہ جو انرجیز ہیں نا ہمارے اندر, اور وہ میٹر اور انرجی اب انٹر کنورٹیبل بھی ہے, اور جب انرجی بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے تو میٹر کی فارم میں ہوتی ہے, اور جب میٹر کو آپ ایک دم بریک کرتے ہیں تو وہ ٹرمنڈس اماؤنٹ آف انرجی E = mc² والی جو آئنسٹائن کی پوری ہے. اچھا, اب وہ جو انرجیز ہے نا ہماری,
وہ انرجیز پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ کوئی شخص جو آپ کی سامنے آتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیو انرجیز ہیں, تو آپ ایک دم اس کے اورا کے اندر کھچے چلے جاتے ہیں. میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آپ, میرا تو خود یہ ایکسپیرینس ہے, میں صبح ان سے ڈسکس یہ کر رہی تھی, یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کی بات ہو, فرینڈشپ ہو, وائبس کہتے ہیں پازیٹیو, بچے کہتے ہیں پازیٹیو وائبس آتی ہیں. جیسے آپ نا بس میں سفر کرتے ہیں, بعض کا آپ ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ میں کیا حال ہے جی, میں جاوید اقبال, آپ کر کے ٹھیک ہے, اچھا میں یہ پراٹھے آپ لے کے آئے, دونوں نے کھایا. کچھ لوگ اس طرح آپ کے دوست بنتے ہیں اور ساری زندگی آپ کے دوست بن جاتے ہیں, آپس میں ان کے رشتے ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں, اور کبھی ان کے درمیان میں ڈسٹنس رہتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بات, وہ اس لیے کہ ان کی انرجیز آپ کی انرجی کے ساتھ ریزوننٹ نہیں ہوتی, وائبریٹ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا, جب لہریں ہوتی ہیں نا سمندر کی, تو تمام لہریں جب وائبریٹ ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہیں نا تو ایک بڑی اسموتھنس ہوتی ہے. لیکن ایک ذرا سی وائبریشن خراب ہو جائے تو وہ ایک بھور بن جاتا ہے, اس میں کوئی چیز آتی یوں, اور پورا سمندر ہے اس میں ایک یوں اسپائرل گھوم رہا ہوتا ہے بڑی طرح. اس طریقے سے وہ لوگ جن کی انرجیز نیگیٹو ہوتی ہیں, جب آپ ان کے رینج میں آ جاتے ہیں تو آپ کی انرجیز پر ان کے نیگیٹو ایفیکٹس آ سکتے ہیں. میں نظر کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں کسی اس میں اسپرچل یا ریلیجس کانٹیکسٹ میں نہیں کہتا. دوسری بات اگر وہ بھی کہیں تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو ہے نا یہ بات. تو وہ لوگ, ہم میں سے وہ لوگ جو بلیو سسٹم کے اوپر وہ کرتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے بھی ایک ریفرنس لے سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ انرجیز کے حساب سے بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فیملی ہے, ریلیٹیوز ہیں, کوئی بھی ریلیشن ہے, اگر آپ کا بڑا ضروری ریلیشن ہے لیکن آپ کی وائف نہیں مل رہی, نیگیٹو ہے ایک دوسرے کے لیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پازیٹیو ہوں, وہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوں, اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ اب دوسرے کی وائف تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ کے سوال کو ایک سمپل کروں کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, تو آپ کیا کریں؟ ایسے ہی نا, وہ ریسیپروکیٹ ہی نہیں ہو رہا وہ سارا. آپ یہی بات ہے, اسی کا میں جواب دے دوں تو وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے. دیکھیں جو محبت ہے نا, اس کو رومانٹسزم نے, ہماری پوئٹری نے اور ہمارے ڈراموں نے بہت زیادہ ڈسٹارٹ کر دیا ہے. اور جس کو ہم محبت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر پوزیشن کی خواہش کی ایک شکل ہے. اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے قصے ہوتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں, میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی, اس لیے میں نے اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیا. یہ روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جس شخص سے آپ محبت کرتا ہو کیا اس کے منہ پہ تیزاب ڈال سکتا ہے یا اس کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بنیادی طور پر محبت تھی ہی نہیں. تو لہٰذا محبت کی وہ ڈیفینیشن جو رومانٹسزم سے متعلق ہے نا, وہ بنیادی طور پہ محبت ہے ہی نہیں. وہ ایک لسٹ کی, یا جس کو اگر آپ تھوڑے سے ذرا لفظ کوئی نہیں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ آبجیکشنیبل سے لفظ کہہ سکیں, ہوس, یہ وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہا ہے. جو اصل محبت ہے اس کا تعلق دوسرے سے ہے ہی نہیں. وہ اصل محبت آپ کا اپنا کریکٹر ہے. یعنی یہ گلاس ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ہے, پانی زیادہ ہو گیا, پانی زیادہ ہوگا, پانی زیادہ ہوگا, پانی زیادہ ہوگا, پانی سے وہ بھر گیا. تو محبت بنیادی طور پر آپ کی اپنی پوزیشن ہے. لہٰذا کسی سے آپ کو محبت نہیں ہوتی, آپ محبت ہوتے ہیں. اور جب آپ محبت ہوتے ہیں نا تو اررسپیکٹو آف ادرز وہ ہوتے ہیں. تو اگر جو ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگلا بندہ ریسیپروکیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اب سپوز میری کوئی بہن ہے, میری کوئی نند ہے, میرا کوئی دیور ہے, میری بیٹی ہے, کوئی میرا بچہ ہے, میری فرینڈ ہے, مطلب اس محبت سے ہٹ کے ایز اے فرینڈ ریلیشنز آپ کہہ رہی ہیں, اس میں بھی آپ کچھ لوگوں سے آپ وائف بھی آپ کو نیگیٹو آتی ہے, مطلب آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. جو مین میری بات کرنے میں کچھ اگر رشتے ایسے, سپوز میری نند ہے, یا وہ تو ہے نہیں, ویسے میں نے ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ سپوز میری نند ہے یا میرا کوئی دیور ہے یا میری بھابھی ہے, کوئی ایسا ریلیشن ہے جس سے میں چاہتی ہوں کہ مطلب میں پازیٹیو ان کے ساتھ چلوں, لیکن مجھے آگے سے جو رسپانس آتا ہے اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل. کوئی آپ مثال دیں گے اس کی؟ مثال اس کی یہی, سب سے میری اپنی بھابھی, اس کے ساتھ بہت پازیٹیو ہے, لیکن وہ ہمارے نیگیٹو سے کیا مراد ہے؟ نیگیٹو کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتی, جیسے ہم بیٹھے ہیں تو وہ
नहीं चाहती कि तो ये किसका प्रॉब्लम है? हाँ जी वो आपको पसंद नहीं करती, ये किसका प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इस तरह बन जाता है ना कि माहौल खराब होता है ना, प्रॉब्लम तो उसका है। नहीं, माहौल खराब तो है, लेकिन ये किसका प्रॉब्लम है? हमारा भी प्रॉब्लम साथ ही आपका कैसे प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम इस तरह कि हम कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये फिर ये किसका प्रॉब्लम है? ये आपका प्रॉब्लम है ना, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो मैं उसको मैटर नहीं करती या मैं उसको बॉदर नहीं करती। मैं कहती हूँ ऐसा अगर कोई माहौल होता है या ऐसी कोई चीज होती है, उसको आप कैसे पॉजिटिविटी में बदल? देखिए ना, अब ये एकदम, ये मेरे से छोटी बेटी है बैठी हुई है, मैं इसे मिसाल के तौर पे कहूँ, एकदम ये मेरे साथ शाउट करने लग जाए और बदतमीजी करने लग जाए और ऐसा कोई रूड एटीट्यूड करने लग जाए, ये किसका प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम है ना। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर ना, देयर इज नथिंग टू डू विद मी। नहीं उससे दूसरे मेरी बात खराब होती है तो नहीं खराब होने चाहिए, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, खराब नहीं होने चाहिए ना, इसका प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करना है। खराब इसलिए होते हैं कि हमारा रिएक्शन इसके अंदर बुरा होता है। मैं इसको, आपने एक लफ्ज आप फिर दोबारा बता दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खामोश जो वाइब्स आती है ना, मैं आप ना वो डिस्कशन होती है ना आप बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एक खामोशी में जो आपको वाइब्स आ रही है ना, आपको एक बंदे के साथ मतलब अगर सपोज ये नदीम है, ये मेरे से बात कर रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं इससे बात करूं। अब मैं कहती हूँ अब ये वहीद है, वो बात कर रहा है तो मेरा दिल चाह रहा है इससे बात करूं। मेरे कहने का मकसद तो दोनों बंदे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, लेकिन तो एक बंदे से मुझे वाइब आती है कि मैं इससे पॉजिटिव बात करती, एक बंदा बात करता भी है तो मुझे अंदर से खुशी नहीं फील होती। तो आप उससे ना बात करें। नहीं आप बात मेरा वो चाहती है कि पॉजिटिव उसमें, मैं कहती हूँ ऐसा क्यों होता है कि कोई बंदे से क्यों नेगेटिव वाइब्स आती है? नहीं देखिए, वो एक आप एक चूल्हे के पास बैठी हैं, वहां से हीट आ रही है, एक एसी लगा हुआ है, वहां से ठंड आ रही है, आप कह रही हैं हीटर से हीट क्यों आ रही है? हाँ यही मेरी बात की बिल्कुल सही। हाँ, तो वो हीटर है, उसमें से तो हीट आएगी। नहीं, इंसान बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर। तो जिस ये तो ऐसे कि अगर आप गर्मी में थी तो आप कहती हैं गर्मी में बर्दाश्त नहीं करती, तो आप आगे सर्दी में आके बैठ जाएं। वो तो ये तो एक सिचुएशन है ना, तो उस सिचुएशन को आप लॉजिकली हैंडल करें। ये इसी तरह है ना, दोस्त हो नहीं सकता हाथ मिलाने। हाँ, तो उसको दूसरा, तो लिहाजा जिससे पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव लगा दो खाना ना, ठीक है, चले बस बात।